کوئی شخص بغیر ایمان کے کلیسیا میں شامل نہیں ہو سکتا۔ کلیسیا مسیح کا بدن ہے اور نجات یافتہ ایمانداروں کی جماعت ہے۔ ابتدائی کلیسیا کے وقت جو نجات پاتے تھے ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا۔ اس کے بارے میں اگر آپ نے پڑھنا ہو تو اعمال کی کتاب 2 باب اور اس کی 47 آیت کو پڑھیں۔ کلیسیا میں شامل کرنا کسی انسان کا کام نہیں، یہ خداوند کا کام ہے۔ اور جو لوگ بپتسمہ دیتے ہیں بچوں کو کہ اسے کلیسیا میں شامل کریں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کلیسیا میں شامل کرنا کسی انسان کا کام نہیں بلکہ خدا کا کام ہے، اور خدا ہی انسان کو کلیسیا میں شامل کرتا ہے، خدا کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ البتہ وہ خوشخبری کے خادموں کو بلاتا اور ان کو خوشخبری پر ایمان لانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے ہے۔ اور جو خادموں کو بلایا جاتا ہے، جو خدا خادموں کو بلاتا ہے کہ وہ خوشخبری کے کلام کو لوگوں تک لے کر آئیں، تو خدا ان کو خوشخبری کے کلام کے واسطے لے کر آتا ہے۔ ان کا یہ کام نہیں کہ وہ لوگوں کو کلیسیا میں شامل کریں، کیونکہ خدا کا کام ہے کہ لوگوں کو کلیسیا میں شامل کرنا۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے ہے۔ روح کلیسیوں پر حکمرانی کرتا ہے۔ یہ بات سبھی خادمین اور سبھی کلیسیاں جانتی ہیں کہ خدا کا پاک تمام کلیسیاؤں میں حکمرانی کرتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں وہ کلیسیاؤں میں توبہ نہ کرنے والوں کی عدالت کی سزا سناتا ہے۔ اور آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ مکاشفہ کی کتاب میں خدا کا روح ان لوگوں کو سزا سناتا ہے جو لوگ کیا کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، ان کو سزا کا حکم دیتا ہے۔ اب پہلا پطرس 1 باب اور اس کی 9 آیت میں پڑھ سکتے ہیں، اپنے ایمان کا مقصد یعنی روحوں کی نجات حاصل کرتے رہو۔ ہمیں اپنے ایمان کا مقصد، ہمارے ایمان کا مقصد کیا ہے؟ یعنی روحوں کی نجات۔ تو نجات ہم کیسے پا سکتے ہیں؟ جب ہم توبہ کریں گے اور خداوند یسوع مسیح کا کیا بن جائیں گے؟ بدن بن جائیں گے، کلیسیا بن جائیں گی۔ کلیسیا کیا ہے؟ مسیح کا بدن ہے اور نجات یافتہ ایمانداروں کی جماعت ہے۔ اور جب ہم آگے خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں تو ہم ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات پاتے ہیں۔ جب ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہی خدا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نجات پاتے ہیں۔ افسیوں 2 باب 8 آیت پڑھ لیں۔ ایمان فضل دکھاتا ہے اور فضل نجات دیتا ہے۔ جب ہم ایمان رکھتے ہیں تو ایمان ہمیں دکھاتا ہے خداوند یسوع مسیح، ہماری نظر کو، ہماری سوچ کو خداوند یسوع مسیح تک لے کر جاتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح پھر ہمارے واسطے کیا دیتا ہے؟ ہمیں نجات دیتا ہے۔ نجات خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ہے۔ اسی نجات کی بابت ان نبیوں نے بڑی تلاش اور تحقیق کی جنہوں نے اس فضل کے بارے میں جو تم پر ہونے کو تھا نبوت کی۔ بہت سارے نبیوں نے خداوند یسوع مسیح کے آنے سے پہلے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گوئیاں کی، بتایا کہ مسیح آئے گا، وہ دکھ اٹھائے گا اور مردوں میں سے زندہ ہو کر آسمان پر چلا جائے گا۔ پہلا پطرس 1 باب اور اس کی 22 آیت کو پڑھ لیجئے گا۔ پولس رسول نے ایمان کی بنیاد پر بپتسمہ کے وسیلہ سے مسیح میں شامل ہونے کی تعلیم دی۔ اگر کوئی مسیح میں شامل ہونے کی شرائط کو پورا نہیں کرتا تو وہ کلیسیا میں کیوں کر شامل ہو سکتا ہے؟ میں ایک بات پھر سے آپ کو بتانا چاہوں گا، اگر کوئی شخص مسیح میں شامل ہونے کی شرائط کو پورا نہیں کرتا، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا جو میرے خون اور گوشت میں شامل ہوتا ہے، میں اس میں اور وہ مجھ میں قائم رہتا ہے۔ ہاللیلویہ! تو یہ شرائط ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر کوئی مسیح میں شامل ہونے کی شرائط کو پورا نہیں کرتا تو وہ کلیسیا میں شامل کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ایمان کے آنے سے بیشتر شریعت کی ماتحتی میں ہماری نگہبانی ہوتی تھی، اور اس ایمان کے آنے تک جو ظاہر ہونے والا تھا ہم اسی کے پابند رہے۔ یعنی کہ شریعت تھی جب تو خداوند یسوع مسیح کے آنے تک ہم شریعت کے پابند تھے، ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرے، مگر جب ایمان آ چکا تو ہم اس استاد کے ماتحت نہ رہے، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا۔ جتنے لوگ مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیتے ہیں، نجات پاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں،
وہ کیا کرتے ہیں؟ مسیح کو پہن لیتے ہیں۔ اور ایک اور بڑی خوبصورت آیت، ایک اور بڑی خوبصورت بات ہمیں خدا کے کلام میں سے سیکھنے کو ملتی ہے، ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرے۔ کس کے سبب سے؟ ایمان کے سبب سے۔ مگر جب ایمان آ چکا تو ہم استاد کے ماتحت نہ رہے، یعنی کہ جب خداوند یسوع مسیح آ گئے تو پھر اب ہم استادوں کے ماتحت نہ رہے۔ ہماری نجات کے لیے ظاہر ہونے والا ایمان بھی مسیح تھا۔ کیا تھا؟ ہماری نجات کے لیے ظاہر ہونے والا ایمان بھی مسیح تھا، اور فضل بھی مسیح تھا۔ خدا کی راست بازی بھی مسیح ہے۔ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ ایمان راست باز ٹھہراتا ہے اور اسی بنیاد پر فضل سے ہمیں نجات ملتی ہے۔ ایمان ہی ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے اور اسی بنا پر ہی فضل سے ہمیں نجات ملتی ہے۔ یعنی کہ جب ہمارا ایمان خداوند یسوع مسیح پر ہوگا تو اسی کے وسیلہ سے، اسی ہی کی بنیاد پر ہمیں کیا ملے گی؟ نجات ملے گی۔ مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ صرف خدا کے فرزند ہی لے سکتے ہیں۔ کوئی عام شخص، کوئی عام معمولی انسان مسیحی بپتسمے میں شامل بھی نہیں ہو سکتا۔ خدا جسے توفیق بخشتا ہے، خدا جس کے دل میں ڈالتا ہے، وہی خدا کے لوگوں میں شامل ہوتا ہے، وہی خدا کا فرزند بنتا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے خدا کے اس حکم کو نہیں مانا، یعنی کہ آپ نے توبہ نہیں کی، تو آپ جلد از جلد خدا سے بات کریں، دعا کریں، تاکہ خدا آپ کے دل میں ڈالے اور آپ نجات یافتہ ہوں اور خداوند آپ کو توفیق بخشے۔ مسیح بپتسمہ کے مکاشفہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کر کے توبہ کرنا اور گناہوں کی معافی کے لیے ایمان لانا، جس کے سبب سے راست باز ٹھہرتے ہیں اور فضل کی نعمت سے نجات پاتے ہیں، جو ایمان کی بنیاد پر ملتی ہے۔ جب ہم مسیح بپتسمہ کے مکاشفہ کو سیکھتے ہیں تو اپنے گناہوں کا اقرار کر کے توبہ کرتے ہیں اور گناہوں کی معافی کے لیے ایمان لاتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہی خدا ہے اور خداوند تو ہماری پرانی زندگی کو دھو دے اور اب ہم تجھ میں قائم ہیں اور ہمیں سنبھال، جس کے سبب سے راست باز ٹھہرتے ہیں۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں تو اسی کے سبب سے ہماری راست بازی کچھ بھی نہیں، ہم مسیح کی راست بازی سے ہی ہم راست باز ٹھہرائے گے، مفت میں راست باز۔ فضل کی نعمت سے نجات پاتے ہیں، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کی نعمت سے ہم نجات پاتے ہیں، جو ایمان کی بنیاد پر ملتی ہے۔ اگر ہمارا ایمان خداوند یسوع مسیح پر ہے تو ہمیں اسی کی بنیاد پر نجات ملے گی۔ یہ تمام الہی سچائیاں مسیحی بپتسمہ میں پوشیدہ ہیں۔ بائبل مقدس کی تعلیمات کے وسیلہ سے پردہ اٹھایا ہے، لیکن اگر خوشخبری کی سچائی پر پردہ پڑا ہے تو ہلاک ہونے والوں ہی کے واسطے پڑا ہے۔ اگر ابھی تک آپ بپتسمہ کی تعلیم سے آگاہ نہیں ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ خدا کے کلام کو پڑھیں۔ اور ایک اور بہت خوبصورت بات میں ایک بار پھر سے اس پہرے کو دہرانا چاہوں گا، لیکن اگر خوشخبری کی سچائی پر پردہ پڑا ہے، اگر ابھی تک آپ خدا کے بپتسمہ کی تعلیم سے آگاہ نہیں ہیں، سچائی سے آگاہ نہیں ہیں، خوشخبری کی تعلیم سے آگاہ نہیں ہیں، تو ہلاک ہونے والوں ہی کے واسطے پڑا ہے۔ تو آپ خدا کا روح، خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، خدا سب کی توبہ تک نوبت چاہتا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے بپتسم نہیں لیا تو آپ بہت جلد بپتسم لیں اور خدا کے کلام کو پڑھیں۔ آگے جب نیکسٹ ٹاپک ہوگا، نیکسٹ ویڈیو میں کلیسیاؤں کے آئین اور رسومات کے بارے میں بتایا جائے گا کہ بپتسموں میں جو رسومات ہیں، جو آئین ہیں، وہ کیسے بنے۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا کہ ہم سب کے واسطے باعث سے برکت ہو۔ آنے والی ویڈیو کو ضرور سنیے گا تاکہ ہم مسیح بپتسمہ کے بارے میں مزید جان سکیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خداوند آپ کی رحمت